صلیبیوں کے بحری بیڑے اور افواج کو بحیرہ روم میں غرق کر کے صلاح الدین ایوبی بھی مصر کے ساحلی علاقے میں ہی موجود تھا۔ 7 دن گزر گئے تھے، صلیبیوں سے تاوان وصول کیا جا چکا تھا، مگر بحیرہ روم ابھی تک بچے کھچے بحری جہازوں کو، کشتیوں کو نگل اور انسانوں کو اگل رہا تھا۔ صلیبی ملاح اور سیاح جلتے جہازوں سے سمندر میں کود گئے تھے۔ دور سمندر کے وسط میں 7 روز بعد بھی چند ایک جہازوں کے بادبان پھڑپھڑاتے نظر آتے تھے۔ ان میں کوئی انسان نہیں تھا۔ پھٹے ہوئے بادبانوں نے جہازوں کو سمندر کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی تلاشی کے لیے کشتیاں روانہ کر دی تھیں اور ہدایت دی تھی کہ اگر کوئی جہاز یا کشتی کام کی ہو تو وہ رسوں سے گھسیٹ لائیں، اور جو اس قابل نہ ہو ان میں سے سامان اور کام کی دیگر چیزیں نکال لائیں۔ کشتیاں چلی گئی تھیں اور جہازوں سے سامان لایا جا رہا تھا۔ ان میں زیادہ تر اسلحہ اور کھانے پینے کا سامان تھا یا لاشیں۔ سمندر میں لاشوں کا یہ عالم تھا کہ لہریں انہیں اٹھا اٹھا کر ساحل پر پٹک رہی تھیں۔ ان میں کچھ تو جلی ہوئی تھیں اور کچھ مچھلیوں کی کھائی ہوئی، بہت سی ایسی تھیں جن میں تیر پیوست تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے تیروں، نیزوں، تلواروں اور دیگر اسلحے کا معائنہ بڑی غور سے کیا تھا اور انہیں اپنے اسلحے کے ساتھ رکھ کر مضبوطی اور مار کا مقابلہ کیا تھا۔ زندہ لوگ بھی تختوں اور ٹوٹی ہوئی کشتیوں پر تیرتے ابھی تک سمندر سے باہر آ رہے تھے۔ ان بھوکے، پیاسے، تھکے اور ہارے ہوئے لوگوں کو لہریں جہاں کہیں ساحل پر لا پھینکتی تھیں، وہ وہیں نڈھال ہو کر گر پڑتے اور مسلمان انہیں پکڑ لاتے تھے۔ ساحل کی میلوں لمبائی میں یہی عالم تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی سپاہ کو مصر کے سارے ساحل پر پھیلا دیا تھا اور انتظام کیا تھا کہ جہاں بھی کوئی قیدی سمندر سے نکلے اسے وہیں خشک کپڑے اور خوراک دی جائے، اور جو زخمی ہوں ان کی مرہم پٹی بھی وہیں ہو جائے۔ اس اہتمام کے بعد قیدیوں کو ایک جگہ جمع کیا جا رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر سوار ساحلی علاقے میں گھوم پھر رہا تھا۔ وہ اپنے خیمے سے کوئی 2 میل دور نکل گیا۔ آگے چٹانی علاقہ آ گیا۔ چٹانوں کی ایک سمت سمندر اور عقب میں صحرا تھا۔ یہ سرسبز صحرا تھا جہاں کھجور کے علاوہ دوسری اقسام کے صحرائی درخت اور جھاڑیاں تھیں۔ صلاح الدین ایوبی گھوڑے سے اترا اور پیدل چٹانوں کے دامن میں چل پڑا۔ محافظ دستے کے 4 سوار اس کے ساتھ تھے۔ اس نے اپنا گھوڑا محافظوں کے حوالے کیا اور انہیں وہیں ٹھہرنے کو کہا۔ اس کے ساتھ 3 سالار تھے، ان میں سے اس کا رفیق خاص بہاؤالدین شداد بھی تھا۔ وہ اس مارکے سے ایک ہی روز پہلے عرب سے اس کے پاس آیا تھا۔ انہوں نے بھی گھوڑے محافظوں کے حوالے کیے اور سلطان کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ موسم سرد تھا، سمندر میں تلاطم نہیں تھا۔ لہریں آتی تھیں اور چٹانوں سے دور ہی سے واپس چلی جاتی تھیں۔ ایوبی ٹہلتے ٹہلتے دور نکل گیا اور محافظ دستے کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے آگے، پیچھے اور بائیں طرف اونچی نیچی چٹانیں اور دائیں طرف ساحل کی ریت تھی۔ وہ ایک چٹان پر کھڑا ہو گیا جس کی بلندی 2-2.5 گز تھی۔ اس نے بحیرہ روم کی طرف دیکھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے سمندر کی نیلاہٹ سلطان ایوبی کی آنکھوں میں اتر آئی ہو۔ اس کے چہرے پر فتح و نصرت کی مسرت تھی اور اس کی گردن کچھ زیادہ ہی تن گئی تھی۔ اس نے ناک سکیڑ کر کپڑا ناک پر رکھ لیا۔ بولا، کس قدر تعفن ہے۔ اس کی اور سالاروں کی نظریں ساحل پر گھومنے لگیں۔ پھڑپھڑانے کی آوازیں سنائی دیں، پھر ہلکی ہلکی چیخیں اور سیٹیاں سی سنائی دیں۔ اوپر سے 3-4 گدھ پر پھیلائے اترتے دکھائی دیے اور چٹان کی اوٹ میں جدھر ساحل تھا اتر گئے۔ ایوبی نے کہا، لاشیں ہیں۔ ادھر گیا تو 15-20 گز دور گدھ 3 لاشوں کو کھا رہے تھے۔ ایک گدھ ایک انسانی کھوپڑی پنجوں میں دبوچ کر اڑا اور جب فضا میں چکر کاٹا تو کھوپڑی اس کے پنجوں سے چھوٹ گئی اور صلاح الدین ایوبی کے سامنے آن گری۔ کھوپڑی کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں جیسے صلاح الدین ایوبی کو دیکھ رہی ہوں۔ چہرے اور بالوں سے صاف پتہ چلتا تھا کہ کسی صلیبی کی کھوپڑی ہے۔ ایوبی کچھ دیر کھوپڑی کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے سالاروں کی طرف دیکھا اور کہا، ان لوگوں کی کھوپڑیاں مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے بہتر ہیں۔ یہ ان کھوپڑیوں کا کمال ہے کہ ہماری خلافت عورت اور شراب کی نظر ہوتی جا رہی ہے۔ صلیبی چوہوں کی طرح سلطنت اسلامیہ کو ہڑپ کرتے جا رہے ہیں، ایک سالار نے کہا، اور ہمارے بادشاہ انہیں جزیہ دے رہے ہیں۔ شداد نے کہا، فلسطین پر صلیبی قابض ہیں۔ سلطان، کیا ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ ہم فلسطین سے انہیں نکال سکیں گے؟ خدا کی ذات سے مایوس نہ ہو شداد، صلاح الدین ایوبی نے کہا، ہم اپنے بھائیوں کی ذات سے مایوس ہو چکے ہیں۔ ایک اور سالار بولا، تم ٹھیک کہتے ہو۔ سلطان ایوبی نے کہا، حملہ جو باہر سے ہوتا ہے اسے ہم روک سکتے ہیں،
کیا تم میں سے کوئی سوچ بھی سکتا تھا کہ کفار کے اتنے بڑے بحری بیڑے کو تم اتنی تھوڑی طاقت سے نظر آتش کر کے ڈبو سکو گے؟ تم نے شاید اندازہ نہیں کیا کہ اس بیڑے میں جو لشکر آ رہا تھا وہ سارے مصر پر مکھیوں کی طرح چھا جاتا۔ اللہ نے ہمیں ہمت دی اور ہم نے کھلے میدان میں نہیں بلکہ صرف گھات لگا کر اس لشکر کو سمندر کی تہہ میں گم کر دیا۔ مگر میرے دوستو، حملہ جو اندر سے ہوتا ہے اسے تم اتنی آسانی سے نہیں روک سکتے۔ جب تمہارا اپنا بھائی تم پر وار کرے گا تو تم پہلے یہ سوچو گے کہ کیا تم پر واقعی بھائی نے وار کیا ہے۔ تمہارے بازو میں اس کے خلاف تلوار اٹھانے کی طاقت نہیں ہوگی۔ اگر تلوار اٹھاؤ گے اور اپنے بھائی سے تیغ آزمائی کرو گے تو دشمن موقع غنیمت جان کر دونوں کو ختم کر دے گا۔ وہ آہستہ آہستہ ساحل پر چٹان کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ چلتے چلتے رک گیا، جھک کر ریت سے کچھ اٹھایا اور ہتھیلی پر رکھ کر سب کو دکھایا۔ یہ ہتھیلی جتنی بڑی سلیب تھی جو سیاہ لکڑی کی بنی ہوئی تھی، اس کے ساتھ ایک مضبوط دھاگا تھا۔ اس نے ان لاشوں کے بکھرے ہوئے اعضاء کو دیکھا جنہیں گدھ کھا رہے تھے، پھر کھوپڑی کو دیکھا جو گدھ کے پنجوں سے اس کے سامنے گری تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کھوپڑی تک گیا۔ 3 گدھ کھوپڑی کی ملکیت پر لڑ رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کو دیکھ کر پرے چلے گئے۔ سلطان ایوبی نے سلیب کھوپڑی پر رکھ دی اور دوڑ کر اپنے سالاروں سے جا ملا۔ کہنے لگا، میں نے صلیبیوں کے ایک قیدی افسر سے باتیں کی تھیں، اس کے گلے میں بھی سلیب تھی۔ اس نے بتایا کہ صلیبی لشکر میں جو بھرتی ہوتا ہے اسے سلیب پر ہاتھ رکھ کر حلف لیا جاتا ہے کہ وہ سلیب کے نام پر جان کی بازی لگا کر لڑے گا اور وہ روئے زمین سے آخری مسلمان کو بھی ختم کر کے دم لے گا۔ اس حلف کے بعد ہر لشکری کے گلے میں سلیب لٹکا دی جاتی ہے۔ یہ سلیب مجھے ریت سے ملی ہے، معلوم نہیں کس کی تھی۔ میں نے اس کھوپڑی پر رکھ دی ہے تاکہ اس کی روح سلیب کے بغیر نہ رہے۔ اس نے سلیب کی خاطر جان دی ہے۔ سپاہی کو سپاہی کے حلف کا احترام کرنا چاہیے۔ سلطان، شداد نے کہا، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ صلیبی یروشلم کے مسلمان باشندوں کا کتنا کچھ احترام کر رہے ہیں۔ وہاں سے مسلمان بیوی بچوں کو ساتھ لے کر بھاگ رہے ہیں۔ ہماری بیٹیوں کی آبرو لوٹی جا رہی ہے۔ ہمارے قیدیوں کو انہوں نے ابھی تک نہیں چھوڑا۔ مسلمان جانوروں کی سی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیا ہم ان عیسائیوں سے انتقام نہیں لیں گے؟ انتقام نہیں، صلاح الدین ایوبی نے کہا، ہم فلسطین لیں گے، مگر فلسطین کے راستے میں ہمارے اپنے حکمران حائل ہیں۔ وہ چلتے چلتے رک گیا اور بولا، کفار نے صلیب پر ہاتھ رکھ کر سلطنت اسلامیہ کے خاتمے کا حلف اٹھایا ہے۔ میں نے اپنے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اور ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر قسم کھائی ہے کہ فلسطین ضرور لوں گا اور سلطنت اسلامیہ کی سرحدیں افق تک لے جاؤں گا۔ مگر میرے رفیقو، مجھے اپنی تاریخ کا مستقبل کچھ روشن نظر نہیں آتا۔ ایک وقت تھا کہ عیسائی بادشاہ تھے اور ہم جنگجو۔ اب ہمارے بزرگ بادشاہ بنتے جا رہے ہیں اور عیسائی جنگجو۔ دونوں کاموں کا رجحان دیکھ کر میں کہہ رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا جب مسلمان بادشاہ بن جائیں گے مگر عیسائی ان پر حکومت کریں گے۔ مسلمان اسی میں بدمست رہیں گے کہ ہم بادشاہ ہیں، آزاد ہیں، مگر وہ آزاد نہیں ہوں گے۔ میں فلسطین لے لوں گا مگر مسلمانوں کا رجحان بتا رہا ہے کہ وہ فلسطین گنوا بیٹھیں گے۔ عیسائیوں کی کھوپڑی بڑی تیز ہے۔ 50,000 سودانی لشکر کو کون پال رہا تھا؟ ہماری خلافت اپنی آستین میں ناجی نام کا سانپ پالتی رہی ہے۔ میں پہلا امیر مصر ہوں جس نے دیکھا ہے کہ یہ لشکر ہمارے لیے نہ صرف بیکار ہے بلکہ خطرناک بھی ہے۔ اگر ناجی کا خط پکڑا نہ جاتا تو آج ہم سب اس لشکر کے ہاتھوں مارے جا چکے ہوتے یا اس کے قیدی ہوتے۔ اچانک ہلکا سا زناٹا سنائی دیا اور ایک تیر صلاح الدین ایوبی کے دونوں پاؤں کے درمیان ریت میں لگا۔ جدھر سے تیر آیا تھا اس طرف صلاح الدین ایوبی کی پیٹھ تھی۔ سالاروں میں سے بھی کوئی ادھر نہیں دیکھ رہا تھا۔ سب نے بدک کر اس طرف دیکھا جدھر سے تیر آیا تھا۔ ادھر نوکیلی چٹانیں تھیں۔ تینوں سالار اور صلاح الدین ایوبی دوڑ کر ایک ایسی چٹان کی اوٹ میں ہو گئے جو دیوار کی طرح عمودی تھی۔ انہیں توقع تھی کہ اور بھی تیر آئیں گے۔ تیروں کے سامنے میدان میں کھڑے رہنا کوئی بہادری نہیں تھی۔ شداد نے منہ میں انگلیاں رکھ کر زور سے سیٹی بجائی۔ محافظ دستہ پابرکاب تھا۔ ان کے گھوڑوں کے سر پر ٹاپو سنائی دیے۔ اس کے ساتھ ہی تینوں سالار اس طرف دوڑ پڑے جس طرف سے تیر آیا تھا۔ وہ بکھر کر چٹانوں پر چڑھ گئے۔ چٹانیں زیادہ اونچی نہیں تھیں۔ صلاح الدین ایوبی بھی ان کے پیچھے گیا۔ ایک سالار نے اسے دیکھ لیا اور کہا، سلطان، آپ سامنے نہ آئیں۔ مگر سلطان ایوبی رکا نہیں۔ محافظ پہنچ گئے۔ سلطان ایوبی نے انہیں کہا، ہمارے گھوڑے یہیں چھوڑ دو اور چٹانوں کے پیچھے جاؤ۔ ادھر سے ایک تیر آیا ہے، جو کوئی نظر آئے اسے پکڑ لاؤ۔
سلطان ایوبی چٹان کے اوپر گیا تو اسے اونچی نیچی چٹانیں دور دور تک پھیلی ہوئی نظر آئیں۔ وہ اپنے سالاروں کو ساتھ لیے پچھلی طرف اتر گیا اور ہر طرف گھوم پھر کر اور چٹانوں پر چڑھ کر دیکھا، کسی انسان کا نشان تک نظر نہ آیا۔ محافظ چٹانی علاقے کے اندر اوپر اور ادھر ادھر گھوڑے دوڑا رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نیچے اتر کر وہاں گیا جہاں ریت میں تیر گڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنے رفیقوں کو بلایا اور تیر پر ہاتھ مارا، تیر گر پڑا۔ سلطان ایوبی نے کہا، دور سے آیا ہے اس لیے پاؤں میں لگا ہے، ورنہ گردن یا پیٹھ میں لگتا، ریت میں بھی زیادہ نہیں اترا۔ اس نے تیر اٹھا کر دیکھا اور کہا، صلیبیوں کا ہے، حششین کا نہیں، سلطان کی جان خطرے میں ہے۔ ایک سالار نے کہا، اور ہمیشہ خطرے میں رہے گی۔ سلطان ایوبی نے ہنس کر کہا، میں بحیرہ روم میں کفار کی وہ کشتیاں دیکھنے نکلا تھا جو ملاحوں کے بغیر ڈول رہی ہیں، مگر میرے عزیز دوستو، کبھی نہ سمجھنا کہ صلیبیوں کی کشتی ڈول رہی ہے۔ وہ پھر آئیں گے، گھٹاؤں کی طرح گرجتے آئیں گے اور برسیں گے بھی، لیکن وہ زمین کے نیچے سے اور پیٹھ کے پیچھے سے بھی وار کریں گے۔ ہمیں اب صلیبیوں سے ایسی جنگ لڑنی ہے جو صرف فوجیں نہیں لڑیں گی۔ میں جنگی تربیت میں ایک اضافہ کر رہا ہوں۔ یہ فن حرب و ضرب کا نیا باب ہے، اسے جاسوسوں کی جنگ کہتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تیر ہاتھ میں لیے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اپنے کیمپ کی طرف چل پڑا۔ اس کے سالار بھی گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے سلطان کے دائیں طرف اپنا گھوڑا کر دیا، ایک نے بائیں کو، اور ایک نے اپنا گھوڑا اس کے بالکل پیچھے اور قریب رکھا تاکہ کسی بھی طرف سے تیر آئے تو صلاح الدین ایوبی تک نہ پہنچ سکے۔ صلاح الدین ایوبی نے اس تیر پر ذرا سی بھی پریشانی کا اظہار نہ کیا جو کسی نے اسے قتل کرنے کے لیے چلایا تھا۔ اپنے رفیق سالاروں کو اپنے خیمے میں بٹھاتے ہوئے وہ بتا رہا تھا کہ جاسوس اور شبخون مارنے والے دستے کس قدر نقصان کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا، میں علی بن سفیان کو ایک ہدایت دے چکا ہوں، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا، کیونکہ فوراً ہی مجھے اس حملے کی خبر ملی اور عمل درآمد دھرا رہ گیا۔ تم سب فوری طور پر یوں کرو کہ اپنے سپاہیوں اور ان کے عہدیداروں میں سے ایسے افراد منتخب کرو جو دماغی اور جسمانی لحاظ سے مضبوط اور صحت مند ہوں، باریک بین، دور اندیش، قوت فیصلہ رکھنے والے جانباز قسم کے آدمی چنو۔ میں نے علی کو ایسے آدمیوں کی جو صفات بتائی تھیں وہ سب سن لو۔ ان میں اونٹ کی مانند زیادہ سے زیادہ دن بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی قوت ہو، چیتے کی طرح جھپٹنا جانتے ہوں، عقاب کی طرح ان کی نظریں تیز ہوں، خرگوش اور ہرن کی طرح دوڑ سکتے ہوں، مسلح دشمن سے ہتھیار کے بغیر بھی لڑ سکیں۔ ان میں شراب اور کسی دوسری نشہ آور چیز کی عادت نہ ہو، کسی لالچ میں نہ آئیں، عورت کتنی ہی حسین مل جائے اور زر و جواہرات کے انبار ان کے قدموں میں لگا دیے جائیں، وہ نظر اپنے فرض پر رکھیں، اپنے دوستوں اور ان کے کمانداروں کو خاص طور پر ذہن نشین کرا دیں کہ عیسائی بڑی ہی خوبصورت اور جوان لڑکیوں کو جاسوسی کے لیے اور فوجوں میں بے اطمینانی پھیلانے کے لیے اور عسکریوں کو جذبے کے لحاظ سے بیکار کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ میں نے مسلمانوں میں یہ کمزوری دیکھی ہے کہ عورت کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ میں مسلمان عورت کو اس مقاصد کے لیے دشمن کے علاقے میں کبھی نہیں بھیجوں گا۔ ہم عصمتوں کے محافظ ہیں، عصمت کو ہتھیار نہیں بنائیں گے۔ علی بن سفیان نے چند ایک لڑکیاں رکھی ہوئی ہیں، لیکن وہ مسلمان نہیں اور وہ عیسائی بھی نہیں، مگر میں عورت کا قائل نہیں۔ محافظ دستے کا کمانڈر خیمے میں آیا اور اطلاع دی کہ محافظ کچھ لڑکیوں اور آدمیوں کو ساتھ لائے ہیں۔ سلطان ایوبی باہر نکلا، اس کے تینوں سالار بھی ساتھ تھے۔ باہر 5 آدمی کھڑے تھے جن کے لمبے چوغے، دستاریں اور ڈیل ڈول بتا رہی تھی کہ تاجر ہیں اور سفر میں ہیں۔ ان کے ساتھ 7 لڑکیاں تھیں، 7 جوان تھیں اور ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت۔ ان محافظوں میں سے ایک نے جو سلطان پر تیر چلانے والے کی تلاش میں گئے تھے بتایا کہ انہوں نے تمام علاقہ چھان مارا، انہیں کوئی آدمی نظر نہیں آیا۔ 2 پیچھے گئے تو یہ لوگ 3 اونٹوں کے ساتھ ڈیرا ڈالے ہوئے تھے۔ کیا ان کی تلاشی ہے؟ ایک سالار نے پوچھا۔ لی ہے، محافظ نے جواب دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ تاجر ہیں، ان کا سارا سامان کھلوا کر دیکھا ہے، جامع تلاشی بھی لی ہے، ان کے پاس ان خنجروں کے سوا اور کوئی ہتھیار نہیں۔ اس نے 5 خنجر سلطان ایوبی کے قدموں میں رکھ دیے۔ ہم مراکش کے تاجر ہیں، ایک تاجر نے کہا، سکندریہ تک جائیں گے۔ 2 روز گزرے، ہمارا قیام یہاں سے 10 کوس پیچھے تھا۔ پرسوں شام یہ لڑکیاں ہمارے پاس آئیں، ان کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ سسلی کی رہنے والی ہیں۔ انہیں عیسائی فوج کا ایک کماندار گھروں سے پکڑ کے ساتھ لے آیا اور ایک بحری جہاز میں جا سوار کیا۔
ان کے ماں باپ غریب ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ بے شمار جہاز اور کشتیاں چل پڑیں۔ لڑکیوں والے جہاز میں چند اور کماندار قسم کے آدمی تھے اور ان کی فوج بھی تھی۔ وہ سب ان لڑکیوں کے ساتھ شراب پی کر عیش و عشرت کرتے رہے۔ اس ساحل کے قریب آئے تو جہازوں پر آگ کے گولے گرنے لگے۔ تمام لوگ جہازوں سے سمندر میں کودنے لگے۔ ان لڑکیوں کو انہوں نے ایک کشتی میں بٹھا کر جہاز سے سمندر میں اتار دیا۔ یہ بتاتی ہیں کہ انہیں کشتی چلانی نہیں آتی تھی۔ کشتی سمندر میں ڈولتی اور بھٹکتی رہی، پھر ایک روز خود ہی ساحل سے آ لگی۔ ہمارا قیام ساحل کے ساتھ تھا، ہمارے پاس آ گئیں، بہت ہی بری حالت میں تھیں۔ ہم نے انہیں پناہ میں لے لیا۔ انہیں ہم دھتکار تو نہیں سکتے تھے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کا کیا کریں۔ پچھلے پڑاؤ سے یہاں تک انہیں ساتھ لائے ہیں۔ یہ سوار آ گئے اور ہمارے سامان کی تلاشی لینے لگے۔ ہم نے ان سے تلاشی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی امیر مصر کا حکم ہے۔ ہم نے ان کے منت سماجت کی کہ ہمیں اپنے سلطان کے حضور لے چلو، ہم عرض کریں گے کہ ان لڑکیوں کو اپنی پناہ میں لے لیں، ہم سفر میں ہیں، انہیں کہاں کہاں لیے پھریں گے۔ لڑکیوں سے پوچھا تو وہ سسلی کی زبان بول رہی تھیں، وہ ڈری ڈری سی لگتی تھیں۔ ان میں سے 2-3 اکٹھے ہی بولنے لگیں۔ صلاح الدین ایوبی نے تاجروں سے پوچھا کہ ان کی زبان کون سمجھتا ہے؟ ایک نے بتایا کہ وہ صرف میں سمجھتا ہوں۔ یہ التجا کر رہی ہیں کہ سلطان انہیں پناہ میں لے لے۔ کہتی ہیں کہ ہم تاجروں کے قافلے کے ساتھ نہیں جائیں گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں ڈاکو ہمیں اٹھا کر لے جائیں۔ ادھر جنگ بھی ہو رہی ہے، ہر طرف عیسائیوں اور مسلمانوں کے سپاہی بھاگتے دوڑتے پھر رہے ہیں۔ ہمیں سپاہیوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ہمیں جب گھروں سے اٹھایا گیا تھا تو ہم سب کنواری تھیں۔ ان فوجیوں نے بحری جہاز میں ہمیں طوائفیں بنائے رکھا ہے۔ ایک لڑکی نے کہا تو اس کی زبان جاننے والے تاجر نے سلطان ایوبی نے کہا، یہ کہتی ہے کہ ہمیں مسلمانوں کے بادشاہ تک پہنچا دو، ہو سکتا ہے اس کے دل میں رحم آ جائے۔ ایک اور لڑکی بول پڑی، اس کی آواز رندھائی ہوئی تھی۔ تاجر نے کہا، یہ کہتی ہے کہ ہمیں عیسائی سپاہیوں کے حوالے نہ کیا جائے، میں مسلمان ہو جاؤں گی، بشرط یہ کہ کوئی اچھی حیثیت والا مسلمان میرے ساتھ شادی کر لے۔ 2-3 لڑکیاں پیچھے کھڑی منہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھیں، ان کے چہروں پر گھبراہٹ تھی، بات کرتے شرماتے یا ڈرتی تھیں۔ سلطان ایوبی نے تاجر سے کہا، انہیں کہو کہ یہ عیسائیوں کے پاس نہیں جانا چاہتی، ہم انہیں اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ یہ لڑکی جو کہہ رہی ہے کہ مسلمان ہو جائے گی، بشرط یہ کہ کوئی مسلمان اس کے ساتھ شادی کر لے، اسے کہو کہ میں اس کی پیشکش قبول نہیں کر سکتا۔ یہ خوف اور مجبوری کے عالم میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہے۔ انہیں بتاؤ کہ انہیں مجھ پر اعتماد ہے تو میں انہیں اسلام کی بیٹیوں کی طرح پناہ میں لیتا ہوں۔ اپنے دارالحکومت میں جا کر یہ انتظام کر دوں گا کہ انہیں عیسائی راہبوں یا کسی پادری کے پاس بھجوا دوں گا، پادری یا روشرم میں ہوں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب عیسائی قیدیوں کو آزاد کیا جائے گا تو میں کوشش کروں گا کہ ان کی شادیاں قابل اعتماد اور اچھی حیثیت کے قیدیوں کے ساتھ کر دوں۔ انہیں یہ بھی بتا دو کہ کسی مسلمان کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں ہوگی، ورنہ انہیں اجازت ہوگی کہ کسی مسلمان سے ملیں۔ ان کی ضروریات اور عزت کا خیال رکھا جائے گا۔ تاجر نے لڑکیوں کو ان کی زبان میں سلطان ایوبی کی ساری باتیں بتائیں تو ان کے چہروں پر رونق آ گئی، وہ ان شرائط پر رضامند ہو گئیں۔ تاجر شکریہ ادا کر کے چلے گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے لڑکیوں کے لیے الگ خیمہ لگانے اور خیمے کے باہر ہر وقت ایک سنتری موجود رہنے کا حکم دیا۔ وہ خیمے کی جگہ بتانے ہی لگا تھا کہ 6 صلیبی سلطان ایوبی کے سامنے لائے گئے۔ وہ بہت ہی بری حالت میں تھے، ان کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے، کپڑوں پر خون بھی تھا، ریت بھی، ان کے چہرے لاشوں کی مانند تھے۔ ان کے متعلق بتایا گیا کہ 1.5-2 میل دور ساحل پر بے سود پڑے تھے۔ وہ ٹوٹی ہوئی کشتی پر تیر رہے تھے۔ ایک دن کشتی پانی بھر جانے سے ڈوب گئی۔ یہ سب تیر کر ساحل تک پہنچے۔ کشتی میں 22 آدمی سوار ہوئے تھے، صرف یہ 6 زندہ بچے۔ ان سے چلا نہیں جاتا تھا۔ یہ صلیبی لشکر کے سپاہی تھے۔ وہ سب دھڑام سے بیٹھ گئے۔ ان میں سے ایک چہرے مہرے سے لگتا تھا کہ معمولی سپاہی نہیں ہے، وہ کراہ رہا تھا۔ اس کے کپڑوں پر خون کا ایک دھبا بھی نہ تھا، مگر زخمیوں سے وہ زیادہ تکلیف میں معلوم ہوتا تھا۔ اس نے 7 لڑکیوں کو غور سے دیکھا اور پھر کراہنے لگا۔ یہ صلاح الدین ایوبی کا حکم تھا کہ ہر ایک قیدی اسے دکھایا جائے، کیونکہ قیدی ابھی تک سمندر سے بچ بچ کر نکل رہے تھے، اس لیے ہر ایک قیدی سلطان ایوبی کے سامنے لایا جاتا تھا۔ اس نے ان قیدیوں کو بھی دیکھا، کسی سے کوئی بات نہ کی، البتہ اس قیدی کو جو سب سے زیادہ کراہ رہا تھا اور اس کے جسم پر کوئی زخم نہ تھا،
سلطان نے غور سے دیکھا اور آہستہ سے اپنے سالاروں سے کہا، علی بن سفیان ابھی تک نہیں آیا۔ ان تمام قیدیوں سے جو اب تک ہمارے پاس آ چکے ہیں بہت کچھ پوچھنا ہے، ان سے معلومات لینی ہے۔ اس نے اس قیدی کی طرف دیکھ کر کہا، یہ آدمی کماندار معلوم ہوتا ہے، اسے نظر میں رکھنا، اور جب علی بن سفیان آئے تو اسے کہنا کہ اس سے تفصیلی پوچھ گچھ کرے۔ معلوم ہوتا ہے اسے اندر کی چوٹیں آئی ہیں، شاید پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ انہیں فوراً زخمی قیدیوں کے خیموں میں پہنچا دو، انہیں کھلاؤ پلاؤ اور ان کی مرہم پٹی کرو۔ قیدیوں کو اس طرف لے جایا گیا جس طرف زخمی قیدیوں کے خیمے تھے۔ لڑکیاں انہیں جاتا دیکھتی رہیں، پھر ان لڑکیوں کو بھی لے گئے۔ دوستو، آپ کے خیال میں یہ لڑکیاں کون ہیں؟ کیا پھر سے صلاح الدین ایوبی کے خلاف کوئی سازش رچی جا رہی ہے، یا حقیقت میں یہ کوئی مجبور لڑکیاں ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس حوالے سے آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ دوستو، ہماری یہ سیریز آپ کو کیسی لگ رہی ہے؟ اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ہمارا آج کا ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا یہ بھی ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوست راؤ قمر رضوان کو اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔